السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران ملت، بزرگان محترم، قرآن کریم کی چند آیت کریمہ سورۃ البقرہ پہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86، یعنی 6 آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں سے بھی بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ چند آیت کریمہ ہیں سورۃ البقرہ کی۔ ان میں سے پہلی آیت نمبر 83 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر عہد کے لیے میثاق کا لفظ بیان فرمایا، اور میثاق کے معنی آتے ہیں مستحکم عہد، یعنی مضبوط عہد، پکا وعدہ۔ پکا عہد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور پکا عہد کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے
مگر اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غیر موجودگی میں بچڑے کی پوجا کی. ایک بچڑا بنایا. بچڑا بنا کر کے جب اس میں ایک طریقے سے جان پیدا ہو گئی تو اب ان میں سے بہت سے لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو اللہ کے عہد کو انہوں نے توڑ دیا, اللہ کے ساتھ میں شرک کیا. یعنی جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور دوسرا عہد یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہے کہ ان کی خدمت کرے اور ان سے محبت سے پیش آوے, اور جب تک ان کا قول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف نہ ہو ان کا کہنا مانتے رہے. ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہر بچوں پر جو ہے نا ضروری اور فرض ہے, چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو, فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو. ہاں اگر ماں باپ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نماز مت پڑھو تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ مت دو, زکوٰۃ دو گے تو پیسہ خرچ ہوگا, تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی جہاں پر اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو. ہاں جہاں پر اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی لازم نہ آ رہی ہو, ماں باپ کا قول اللہ کے قول کے موافق ہو, رسول کے قول کے موافق ہو, تو ماں باپ کی اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا, ماں باپ کی بات کو ماننا, ماں باپ کی بات کو ماننا ضروری ہے. اگر ماں باپ کی بات کو نہیں مانو گے تو گنہگار بنو گے. یہ بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا, پکا عہد تھا. پھر آگے بیان فرمایا وذی القربیٰ والیتامیٰ, اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرو اور یتیموں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرو. یہ یتامہ یتیم کی جمع ہے. یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو, جس کا باپ مر چکا ہو, اس کو یتیم کہا جاتا ہے. والمساکین, اور مسکین کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرو. مساکین یہ مسکین کی جمع ہے, اور مسکین یہ سکون سے نکلا ہوا ہے. سکون کے معنی آتے ہیں ایک جگہ ٹھہر جانا. مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ اسے فقر یعنی محتاجگی اور تنگ دستی نے ایک جگہ ٹھہرا دیا ہے, طبیعت میں چلنے پھرنے کا نشاط نہیں رہا. کوئی آدمی غریب ہوتا ہے, مسکین ہوتا ہے, تو دیکھو بیچارہ یعنی محتاجگی کا شکار ہوتا ہے, تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے. اس کے طبیعت میں وہ ہلچل نہیں ہوتی, وہ نشاط نہیں ہوتا. اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان پر رحم کھاؤ اور ان کے حقوق کو ادا کرو. اللہ نے مختلف جگہ پر قرآن کریم میں مختلف پاروں میں ماں باپ کے ساتھ میں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میں, یتیموں کے ساتھ میں, مسکینوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف بھی نہ کہو. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی نیچے کا کوئی لفظ ہوتا کم درجے کا تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہاں پر بیان فرماتے, فلا تقل لہما اف, یعنی ان کو اف بھی نہ کہو. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نا کہ ماں باپ بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں, ضعیف ہو جاتے ہیں, اور لاغر ہو جاتے ہیں, نحیف ہو جاتے ہیں, اور بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو ان کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوتی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, تو اولاد جو ہے ان کی نافرمانی کرتے ہیں.
اس لیے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ میں بہترین بات کرو، عاجزی والی بات کرو اور نرمی والی بات کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنی بازو کو ان کے لیے جھکا دو، یعنی ان کے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ کرو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور جب بھی تم اپنے لیے دعا کرو ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو کہ اے اللہ جیسے ان دونوں نے ہم پر بچپن میں ہماری تربیت کی، ہمارے اوپر رحم و کرم کیا، ایسی تو ان پر بھی رحم و کرم کر۔ یہ بچوں کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کرے، زندگی میں بھی ان کے لیے اچھا سلوک کرے۔ اس لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں یعنی اچھا برتاؤ کرنے کے تقریباً 40 آداب ہیں۔ یہ تو ان کی زندگی کی بات ہے، ان کے مرنے کے بعد میں جو ہے گاہ بگاہ قبرستان میں جائیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور امت مسلمہ کے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے، اپنے گھروں میں بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کا حق ہے تمہارے اوپر کہ انہوں نے بچپن میں تمہاری تربیت کی ہے، اگر وہ چاہتے تو بچپن میں تم کو اٹھا کر کہیں پر بھی پھینک دیتے، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر رحم و کرم ڈالا تھا، اس لیے انہوں نے تمہاری بہت اچھی طرح تربیت کی، دین میں بھی رات میں بھی، تمہارے پیشاب کو صاف کیا، پاخانے کو صاف کیا، رات بھر جو ہے ماں جاگی رہتی ہے، بچے کو دیکھتی رہتی ہے۔ بہرحال پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو اور اچھی بات لوگوں کے ساتھ میں کرتے رہو، ایسا نہیں کہ لوگ ملے تو ان کو جھڑکتے رہو، ایسی بات کہو کہ جو سرتاپا نیکی ہو۔ دیکھو حسنہ یہ نیک بات کو کہتے ہیں، ہر قسم کی بھلی بات کو حسنہ کا لفظ شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ میں بات کرو تو اچھی بات کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ تورات میں جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی گئی ہے، آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے حلیے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور آپ کی صفات کو جب لوگوں کے سامنے تم بیان کرو تو سچ سچ بیان کرو، جو سیرت بیان کی گئی ہے اس سیرت کو بیان کرو، اور جو صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو حلیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تورات میں بیان کیا گیا ہے ویسے ہی لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی شان کو اور آپ کے حلیہ مبارک کو اور آپ کی صفات کو اور آپ کے خوبیوں کو لوگوں کے سامنے چھپا دیا کرتے تھے، کچھ بیان کرتے تھے اور کچھ بیان نہیں کرتے تھے، جو بیان کرتے تھے اس میں بھی جو ہے نا سچ بات کے ساتھ میں جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جیسے آج کا بھی معمول ہے نا کہ دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملا کر کے بیچتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوائیوں کے اندر بھی جو ہے نا خراب چیزیں ملا کر کے بیچی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوائیوں کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اسی کے متعلق نہیں ہے کہ بھائی سچی جھوٹی بات ہے، بلکہ ہر چیز جو اصلی ہے تو اصلی چیز کو اصلی طریقے سے جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرو، ان میں جو ہے نا کوئی خراب چیز مت ملاؤ، دودھ کے اندر پانی مت ملاؤ، اگر پانی ملا رہے ہو اور بیچ رہے ہو تو لوگوں کے سامنے یہ کہو کہ بھائی یہ دودھ جو ہے اصلی ہے اور یہ دودھ جو ہے نا ملا ہوا ہے، اصلی دودھ کی یہ قیمت ہے اور نقلی دودھ کی یہ قیمت ہے۔ بہرحال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں تو ہمارا بھی فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اچھی طرح بیان کریں۔ جو خوبی جس شخص کے اندر موجود ہے اس کی خوبی اگر کوئی ہم سے معلوم کرے تو اس کی خوبی کو ضرور بیان کرے، یہ نہیں کہ بھائی آپ کی اس سے دشمنی ہے، عداوت ہے، حسد ہے تو آپ اس کے متعلق لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کی برائی بیان کر رہے ہو، یہ بالکل درست نہیں۔ اس آیت کریمہ سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ نیک بات لوگوں کو بتاتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو، یا یہ مطلب ہے کہ آپس کے برتاؤ میں نرم بات بولو، یا یہ کہ سچی گواہی دو، یا یہ کہ مقصود کہ ایسی بات کہو جس پر ثواب ہو۔ پھر آگے بیان فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
یہ بنی اسرائیل سے سب عہد لیے گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ نے بیان فرمایا ثم تولیتم، پھر تم سب پھر گئے، تم نے نافرمانی شروع کی، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ ایسے تھے جو اللہ کی ان تمام باتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ ہو یعنی اعراض کرنے والے، یعنی عہد کو توڑنے والے ہوں۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ یہ آیت نمبر 84 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے شہروں سے اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا۔ بنی اسرائیل نے اپنے ہی پیغمبروں کو جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے خاندانوں میں پیدا ہوئے تھے، ان کو قتل کیا تھا۔ بہت سے پیغمبروں کو جو ہے نا انہوں نے قتل کیا تھا، جیسا کہ جو ہے نا آگے بات آ رہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو۔ پھر وہی تم ہو کہ خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے مقابلے میں اور گناہ اور ظلم سے، اور وہی لوگ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے ہو۔ یہ واقعہ جو ہے نا ایسا تھا جیسا کہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو بیان کیا ہے کہ بنو قریظہ ایک یہودی کا قبیلہ تھا، اور اوس یہ مدینہ منورہ کا ایک انصاری قبیلہ تھا۔ تو بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، یعنی ان دونوں میں معاہدہ ہوا تھا، اور یہ دونوں ایک ساتھ تھے کہ جب تم سے کوئی جنگ کرے گا یا لڑائی کرے گا تو ہم دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور مد مقابل کا مقابلہ کریں گے۔ تو بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، یعنی کہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ میں معاہدہ کیا تھا۔ اور بنو قریظہ اور ان کے حلیف نذیر اور نذیر کے حلیفوں سے قتال کرتے، جب ایک دوسرے پر غالب آ جاتے تو گھروں کو برباد کرتے تھے اور گھر والوں کو جلا وطن کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنے وطن سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی اور موقع پر دونوں جماعتوں میں سے کسی جماعت کا کوئی آدمی قید ہو جاتا تو مال جمع کر کے فدیہ دے کر کے اس کو چھڑا لیتے تھے۔ اس پر عرب والے لوگ ان پر لعن طعن کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ان سے قتال بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر کے جب وہ قید ہو جاتے ہیں تو ان کو معاوضہ دے کر پیسہ دے کر کے تم ان کو چھڑاتے بھی ہو۔ تو جواب میں کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ فدیہ دے کر کے چھڑا لو۔ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جیسے بنی اسرائیل اس وقت میں جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں، اسی طریقے سے آج بھی جو ہے نا یہ بنی اسرائیل اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہتے ہیں اور جھوٹ بولنے میں جو ہے نا بہت بڑے ماہر ہیں، اور انہی بنی اسرائیل کے روش پر اور ان کے طریقے پر بہت سے لوگ چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جو ہے نا آج کے زمانے میں جیوز کہا جاتا ہے، یہودیوں کو۔ عرب کہتے ہیں کہ پھر قتال کیوں کرتے ہو، لڑائی کیوں کرتے ہو، جب تمہیں ان کو چھڑانا ہی ہے اپنے دوست و احباب کو، تو پھر اپنے دوست و احباب سے لڑائی کیوں کرتے ہو؟ جب دوسرے جو ان کو قید کر لیتے ہیں تو تم جا کر کے جو ہے معاوضہ دیتے ہو، پیسہ دیتے ہو اور ان کو جا کر کے قید سے چھڑا لیتے ہو۔ تو جب چھڑاتے ہو تو پھر ان کے ساتھ میں تم الگ سے جو ہے قتل و قتال کیوں کرتے ہو؟ ہم اس بات سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے شرماتے ہیں کہ ہمارے حلیف ذلیل سمجھے جاوے، کہ جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، جو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں وہ ذلیل سمجھے جاوے، اس بات سے ہم شرماتے ہیں، اپنے حلیفوں کی نصرت کے لیے قتال کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقتلون انفسکم، کہ تم اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی والوں کو قتل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 احکام ارشاد فرمائے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ آپس کا قتل و قتال چھوڑ دینا، یعنی آپس میں جھگڑا لڑائی نہ کرنا۔ دوسرا یہ تھا کہ جلا وطن کرنے کو ترک کرنا، یعنی لوگوں کو جو ہے نا اپنے شہروں سے باہر مت نکالنا۔ تیسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اب یہ جو ہے نا آپس میں قتل و قتال بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو شہروں سے باہر بھی نکال دیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم تھا، ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے تھے۔
انہوں نے تینوں ارشادوں میں مخالفت کی اور صرف فدیہ دے کر چھڑا لینے کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا، پھر بھی جو ہے نا تم ان کو اپنے شہروں سے نکالتے تھے۔ جیسا کہ آج بنی اسرائیل کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر کہ فلسطین جو مسلمانوں کا ملک ہے، زبردستی مسلمانوں کے ملکوں پر، فلسطین پر، غزہ پر انہوں نے حملہ کیا، اللہ کے عہد کو انہوں نے توڑا اور فلسطین کی جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا اور چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا، بڑوں کا قتل عام کیا، عورتوں کا قتل عام کیا۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ جیسا کہ کسی نے کہا تھا نا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو بنی اسرائیل نے جب حملہ کرنا شروع کیا اسرائیلیوں نے، تو غزہ کے مسلمان اتنے جمے رہے، وہاں کی عورتیں اپنی ایمان پر اتنی جمی رہی، انہوں نے اللہ کے راستے میں قتل ہونے کو پسند کر لیا، قتل ہونا پسند کر لیا، لیکن ایمان کا چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو ان کو دیکھ کر کے جو ہے بہت سارے ملک میں ان کے صبر کو دیکھ کر اور ایمان پر ان کے جمے رہنے کو دیکھ کر، ثابت قدمی کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جیسا کہ آسٹریلیا وغیرہ میں جو ہے کئی سارے عورتیں مسلمان ہو گئی، بچوں کے صبر کو دیکھ کر، وہاں کی عورتوں کے صبر کو دیکھ کر کے۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ جمع ہونا چاہیے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہم ثابت قدم رہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا نا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، مدد کرے گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بہرحال اب یہ کیا کرتے تھے، اللہ کی یعنی بعض کتاب پر، بعض حکام پر عمل کرتے تھے اور بعض حکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کی سزا یہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن سخت عذاب دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کے اعمال سے جو وہ کرتے ہیں بالکل غافل نہیں ہے۔ یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دین اسلام کے حکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کے مکمل احکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کے مقابلے میں، اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہم مریں گے نہیں۔ دنیا کی چیزوں سے لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، دنیا کی چیزوں کو اپنے دل میں بسا لیا، اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت۔ ہاں محبت تو ہونی چاہیے لیکن اتنی بھی محبت نہ ہو کہ اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جائے اور رسول کی محبت پر غالب آ جائے۔ جو وقت جس کام کا ہے اس وقت میں وہ کام کرے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، ان سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا ان سے عذاب کو ہٹا سکتی ہے، نہ عذاب میں تخفیف کر سکتی ہے، عذاب کو ہلکا بھی نہیں کر سکنا، اور نہ ہی پوری دنیا مل کر کے جہنمیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔